قیام پاکستان سے 4 برس قبل خاکسار تحریک کے ایک انتہا پسند کارکن نے محمد علی جناح کے دفتر میں گھس کر چاقو سے ان کی جان لینے کی کوشش کی، لیکن جناح صاحب نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ وار ناکام بنا دیا۔ اس ناکام واردات کے بعد خاکساروں کے قائد علامہ عنایت اللہ مشرقی نے حملہ آور رفیق مزنگوی سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کیا، جس سے یہ تاثر پختہ ہوا کہ خاکسار تحریک والے اپنے سیاسی مخالف محمد علی جناح کے قتل کی سازش کے ماسٹر مائنڈ تھے، ورنہ علامہ مشرقی اس حملے کو فرد واحد کا انفرادی فعل قرار دے کر بھی اپنی ساکھ بچا سکتے تھے۔ 26 جولائی سن 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے جب ایک اجنبی نے چاقو سے ان پر حملہ کر دیا۔ جناح صاحب نے جان بچانے کے فطری جذبے کے تحت اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ چونکہ حملہ آور جوان آدمی تھا، اس نے زور لگایا اور اپنے ہاتھ کو جھکا کر چاقو کی نوک کو محمد علی جناح کی ٹھوڑی تک لے گیا۔ نتیجتاً جناح صاحب زخمی ہو گئے، لیکن اس دوران ان کا سٹاف بھی شور سن کر ان کے کمرے میں آ گیا۔ سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس سے چاقو چھین لیا۔ عارضی مرہم پٹی کے بعد جناح خاندان کے موالی ڈاکٹر مسینہ اور پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گامدیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپکٹر ولیم جارج کیلبن اپنے عملے کے ساتھ جناح صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے اور جناح ہاؤس کے ملازمین کی تحویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لے لیا۔ جناح صاحب پر اس قاتلانہ حملے اور بعد ازاں مقدمے کی روداد قائد اعظم محمد علی جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب جناح فیسز این اسیسینیشن میں قلم بند کی ہے۔ پولیس کو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حملہ آور کا اصل نام محمد صادق تھا، جبکہ وہ رفیق صابر مزنگوی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مجلس احرار، خاکسار تحریک اور اتحاد ملت جیسی جماعتوں کا متحرک کارکن رہ چکا تھا۔ رئیس احمد جعفری نے اپنی کتاب قائد اعظم اور ان کا عہد میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب خاکسار مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہمتن جہاد بن گئے تھے اور انہوں نے یونینسٹوں سے ساز باز، کانگریس سے یارانہ اور احرار سے میل جول شروع کر دیا تھا اور مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا تھا۔ ہیکٹر بولیتو نے اپنی کتاب جناح معمار پاکستان میں لکھا ہے کہ سن 1943 کی گرمیوں میں کچھ دن کے لیے جناح صاحب کے انہماک میں خلل پڑ گیا۔ خاکسار جو ازل سے ان کے مخالف تھے اب دشمنی پر اتر آئے اور ان کے لیے اچھا خاصا خطرہ بن گئے۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے جناح صاحب کو بے شمار خطوط لکھے جن میں ان پر یہ بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ انگریزوں کے خلاف کانگریس کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے مسلم قوم سے غداری کی ہے۔ ان کے پاس کبھی تو ایک دن میں 50 تار خطوط اور پوسٹ کارڈ آ جاتے جن میں ان پر تنقید کی جاتی اور قتل کی دھمکیاں تک دی جاتی۔ جناح صاحب پر حملہ کرنے والا رفیق صابر مزنگوی 6 جولائی کو ممبئی آیا، جہاں اس نے ایک مسافر خانے میں قیام کیا۔ اس نے اپنی جعلی شناخت بنا کر ممبئی آنے کا مقصد اپنے بھائی کی تلاش بتایا اور اپنے معروف نام کی بجائے اپنے اصل نام رجسٹر میں محمد صادق کے نام سے دستخط کیے۔ وہ 13 جولائی تک مسافر خانے میں مقیم رہا اور پھر انجمن خاکساران ممبئی کے دفتر میں داخل ہو گیا، جہاں اس شقی القلب شخص کی پہلی ملاقات خالد اختر افغانی سے ہوئی، جو اس وقت خاکساروں کا نائب حاکم اعلیٰ تھا۔ رفیق صابر مزنگوی نے اسے بتایا کہ وہ خاکسار ہے اور علامہ عنایت اللہ مشرقی کا لٹریچر فروخت کرتا ہے۔ اس کے پاس سرخ خاکسار بیج بھی موجود تھا، خاکی وردی بھی اور علامہ کا فوٹو بھی ہر وقت اس کے بٹوے میں موجود رہتا تھا۔ جناح صاحب اس زمانے میں کراچی اور بلوچستان کے دورے کے سلسلے میں ممبئی سے باہر تھے، اس لیے رفیق صابر مزنگوی کے پاس انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جناح صاحب 23 جولائی سن 1943 کو ممبئی واپس تشریف لائے۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کا استقبال کرنے والے ہزاروں افراد میں رفیق صابر مزنگوی بھی موجود تھا۔ اگلے روز اس نے ایک سیاسی چال کے تحت قدرت اللہ کے نام سے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کر لی اور فارم کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسی دن اس نے ایک چاقو حاصل کیا اور اس کی دھار تیز کروائی۔ 2 دن بعد وہ اپنے منصوبے کے تحت جناح صاحب کی قیام گاہ پر پہنچا اور قاتلانہ حملہ کر دیا۔ جناح صاحب پر حملے کا ہندوستان بھر سے شدید رد عمل آیا۔ اخبارات نے اس خبر کو شہ سرخیوں میں شائع کیا اور مذمتی اداریہ تحریر کیے۔ حملے کے اگلے دن اخبارات میں علامہ مشرقی کا ایک بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے رفیق صابر مزنگوی کے متعلق لکھا کہ وہ خاکسار نہیں ہے۔ روزنامہ انقلاب نے 29 جولائی 1943 کو اپنے اداریے میں لکھا کہ اب یہ امر محتاج ثبوت نہیں رہا کہ محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے والا نوجوان لاہور کا ایک معروف خاکسار ہے اور مزنگ کے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انقلاب نے مزید لکھا کہ اس نوجوان نے جو حرکت کی وہ کسی عقیدت مند کی حرکت تو نہیں ہو سکتی، دشمن ہی سے سرزد ہو سکتی ہے۔ اخبار کے اداریے کے مطابق اس خاکسار نے محمد علی جناح پر حملے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ہزاروں خطوط اور تار بھیجے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، لہٰذا اب میں خود آیا ہوں تاکہ آپ سے زبانی جواب طلب کروں۔ مورخین کا سوال ہے کہ رفیق صابر مزنگوی کے خاکسار ہونے کے باوجود علامہ مشرقی نے یہ بیان کیوں دیا کہ وہ خاکسار نہیں تھا؟ اگر ان میں کوئی سیاسی بصیرت ہوتی تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک فرد واحد کا انفرادی فعل ہے
اور فرد کا قصور جماعت کا قصور نہیں ہوا کرتا، مگر چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق۔ علامہ صاحب بھڑک اٹھے اور فوراً کہہ دیا کہ یہ حملہ آور خاکسار نہیں۔ حالانکہ اس کے بعد علامہ صاحب کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو رفیق صابر سے گہری ہمدردی تھی۔ دوسری جانب قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے کے بعد جناح صاحب نے فوری طور پر ایک اخباری بیان میں کہا کہ اگرچہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شدید زخم نہیں آیا۔ میں اس وقت زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد مسلم لیگ کی جانب سے نواب صدیق علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے نام سے ایک رضاکار تنظیم قائم کی گئی اور محمد علی جناح کی حفاظت کی ذمہ داری اس تنظیم کے سپرد کر دی گئی۔ 8 ستمبر سن 1943 کو حملے کے ملزم رفیق صابر مزنگوی پر قاتلانہ حملے کے الزام میں مقدمے کا آغاز ہوا، جس میں خود جناح صاحب نے بھی گواہی دی۔ ملزم نے بھی جناح صاحب پر جرح کی اور ان سے غیر متعلقہ سوالات پوچھے، مثلا انہوں نے مسلم لیگ کے لیے کتنا روپیہ وصول کیا اور اسے کس طرح خرچ کیا، یا انہوں نے جو سوٹ پہن رکھا ہے وہ کتنی مالیت کا ہے۔ مقدمے کی کارروائی تقریباً 2 ہفتے جاری رہی۔ 4 نومبر سن 1943 کو عدالت کے سربراہ جسٹس بلیکڈن نے جیوری کے اراکین کے اتفاق سے ملزم رفیق صابر مزنگوی کو محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کا مجرم ٹھہرایا اور 5 برس قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔